السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ Is really God exist? Who is the real God? How much strength God have? یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت ہی illogical and stupid question ہے۔ اس کوشچن کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے وجود میں ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آئے گا کہ بگ بینگ، لیکن بگ بینگ بھی کسی کے حکم سے ہوا تھا، اور جس کے حکم سے ہوا تھا وہ ہی خدا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ ترجمہ: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جب جدا کیا تو اس کا نام بگ بینگ پڑ گیا۔ اس لیے بگ بینگ کا جس نے حکم دیا تھا وہی خدا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، یقیناً۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ خدا کو کس نے بنایا، تو خدا کا مطلب یہی ہوتا ہے بنانے والا، نہ کہ بننے والا۔ اور اگر سپوز کر بھی لیں تو آخر میں ایک ایسا کریٹر ہوگا جس نے سب بنایا ہوگا، اور وہی کریٹر اللہ ہے۔ We are as a Muslim, we believe in only Allah۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی سچا خالق اور رحم کرنے والا رب ہے۔ اس کے سپورٹ میں قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس آیت میں سچے خدا نے اور خداؤں کو مکمل طور پر غلط معبود حقیقی کہہ دیا ہے، اور جو سچا اور رحم کرنے والا خدا ہے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت میں سیدھا اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی ایک سچا خدا ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور بے شک ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ ایک کریٹر کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے ریلیٹڈ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کا دل بھی میرے سے نہیں چھپا، ہر انسان کی خواہش اور خیالات سب اسے معلوم ہیں۔ بے شک اللہ کی قدرت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایسی ہی ایک اور آیت میں اللہ کی قدرت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 1۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ آیت نمبر 2۔ اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلا آتا جادو ہے۔ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نشانی دکھاتے ہوئے اپنے خون سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ آج سائنٹسٹوں نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کو چاند پر لائن دکھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کے واقعی 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ایک اور آیت میں بھی اللہ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 108۔ ترجمہ: وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال کو گھیرے ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ کی بہت اعلیٰ اور شاندار طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بشر کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، the کریٹر اللہ، آپ کو آپ کے ہی گناہوں کے بارے میں بتائے، آپ ہی کی کمزوری کے بارے میں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں میں مکمل طور پر اختیار ہے، مکمل طور اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کی ہر ایک خواہش، ہر ایک خیالات کا پتہ ہے، معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں اپنا پورا مکمل طور پر انٹروڈکشن دے دیا ہے، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ حوالے، یہ آیتیں بائبل یا کسی اور کتاب سے بھی کیوں نہیں جمع کیے، تو بائبل اور بہت کتابوں میں انہی کے مذہب کے لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، اور بے شک قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ہر مسلمان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ اگر وہ اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نہیں مانتا تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس سے ریلیٹڈ آیت ہے سورہ زمر 56 اور 58۔ ترجمہ: ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت بتائی ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا اور جب اسے حساب کتاب ہوگا، یا جب وہ قیامت کے روز اٹھا جائے گا، تو اس وقت وہ یہی کہے گا اللہ سے، اور اس وقت اس کا یہ کہنا بالکل بھی کام نہ آئے گا اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرا کر شریک کرتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ المائدہ 116۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور بے شک اس کی کوئی معافی نہیں۔ اور اگر یہ سچے خدا ہوتے تو بولتے، یا جو کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا وہ کھاتے، مگر یہ بت یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ ان مٹی کے خداؤں سے بہتر تو انسان ہیں، بشر کھانا تو کھا لیتے ہیں اور چل پھر بھی سکتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو ہدایت نہیں ملتی کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ وہ سب کر سکتے ہیں جو ان کے خدا بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ لوٹ آ اے مسلمان اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اے مسلمان اپنے رب کی طرف، یہ نہ ہو کہ وہ تیرا حساب شروع کر دے۔